السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان آسٹرالہ عثمان یوٹیوب چینل پہ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو بروج کی، ایک جوزا یعنی جیمنائی، دوسرا سرطان کینسر، کہ ان بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ کائنات کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ جو شمسی نظام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ 7 سیارے ہیں، 12 بروج ہیں، اور ہر ایک سیارہ اپنی اپنی مدار میں وہ چل رہا ہے اور وقت مقرر پہ چل رہا ہے، دن سے رات ہو رہی ہے، رات سے دن ہو رہا ہے، یہ تو نظام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ستارے جو ہیں کبھی سرد ہوتے ہیں، کبھی نحس ہوتے ہیں، تو یہ دنیا پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسے دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی برج سے تو منسوب ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہے تو کسی کو نہیں پتہ۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے جاننے کی کہ اس کا ستارہ جو ہے وہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس کی صید ہے یا نحس ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے چلتا ہے۔ جس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر نقصان ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہو گیا، اگر فائدہ ہو گیا تو وہ سوچتا ہے ہو گیا۔ خیر، تو پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا مزاجن بادی مالک سیارہ اس کا عطارد ہے، جو اس وقت برج ہوت میں یعنی کہ پائسس میں آ چکا ہے، جس میں اس کو حبوت ہے۔ عطارد اگر سعد ہوتا ہے تو فہم و ادراک اعلیٰ مرتبہ، تحریر و تقریر میں قوت پیدا کرتا ہے، تجارت کاروبار مرتبہ اور تحریر و تقریر میں قوت پیدا کرتا ہے، تجارت کاروبار عہدہ مرتبے میں ترقی لاتا ہے۔ اگر نحس ہو تو دماغ کی خرابی پیدا کرتا ہے، قوت یادداشت میں کمی، بد زبانی، فحش و بدکار کاموں پر یعنی کہ آمادہ کرتا ہے، یعنی کہ نگیٹو اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اس وقت جو پوزیشن ہے عطارد کی تو 10ویں ہاؤس میں مقیم ہے، لیکن وہ حبوت میں بیٹھا ہے۔ حبوت کا مطلب ہے کمزور۔ تو جو بھی ستارہ کمزور ہوتا ہے تو ایسے سمجھو کہ ہر طرح سے یعنی کہ ناکامی، پریشانی، سستی، ہر کام میں سستی۔ اگر کسی سے کوئی دوسرا ستارہ سپورٹ بھی کرے تو وہ سپورٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے 10ویں خانے میں ہونے کی وجہ سے 10ویں خانے میں ایسے سمجھو اس کی منصوبات جو ہے مستقل ملازمت، عزت، شہرت، مرتبہ، فیصلہ، عدالت، اقتدار، جائیداد، مکان کی تبدیلی، انکم، یہ جو ہے یہ ساری منصوبات ہیں۔ کاروبار کے لحاظ سے بھی ہے تو ان سارے کاموں میں الجھن پیدا ہوگی، کاروبار نارمل ہوگا، اور اس میں بھی جو بڑے بڑے کاروبار میں ہیں اس میں بھی سستی، رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اور ویسے بھی یعنی کہ 10ویں خانے سے منصوبات ہے، کوئی تکرار، کوئی کورٹ کچہری کا معاملات ہوں، یا کسی بھی یعنی کہ دوسرے کے معاملوں میں بھی کود پڑ جانا اور پریشانیاں پیدا کرنا، خود ہی جا کے پریشانیاں پیدا کرنا، دوسروں کے مسائلوں میں ٹانگ اڑانا، ایسے ایسے حرکات ہو سکتی ہیں۔ تو تھوڑا سا پرہیز کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر ملازمت کے حضرات جو خواہش مند ہیں تو ملازمت بھی فی الحال تو کوئی امکان نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، یہ ہفتہ ویسے بھی اچھا نہیں رہے گا، تو اس لیے پھلوں کا صدقہ وغیرہ دیں تو انشاءاللہ پریشانی کم ہو جائے گی۔ برج جوزا، برج سرطان یعنی کہ کینسر، مزاجن آبی ہے، مالک سیارہ اس کا قمر ہے یعنی کہ مون۔ یہ تیز رفتار ستارہ ہے اور سعد ستارہ ہے۔ سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ ویسے بھی نارمل رہے گا، کیونکہ یہ تو تیز رفتار ستارہ ہے، تو اگر نحس ہوتا ہے تو تھوڑا 2.5 دن کے لیے ہوتا ہے، سعد ہوتا ہے تب بھی 2.5 دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن سعادت جو بھی ستارہ سعادت دیتا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے چلتی ہے، یعنی ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر نحس ہوتا ہے تو تھوڑی پریشانی لاتا ہے، لیکن یہ تو بھائی
ویسے بھی برج سرطان والے حساس ہوتے ہیں، تھوڑا رحم دل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی بھی اگر تکلیف آ جاتی ہے تو وہ اس کو محسوس زیادہ کرتے ہیں۔ خیر، اس میں آمدنی جو ہے وہ نارمل رہے گی، نہ بڑھے گی تو نہ ہی کم ہوگی، خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ امکان لگ رہا ہے۔ بڑے کاروبار، جو بھی بڑا کاروبار ہو، بزنس ہو یا بڑا بڑا کاروبار ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی سستی اور مندی رہنے کا امکان ہے۔ گھریلو حالات وہ بھی کچھ پریشان کن لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے بھی کچھ پریشانی آ سکتی ہے، کچھ حادثات کی وجہ سے بھی پریشانی آ سکتی ہے، تھوڑا سا احتیاط کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اور پانچویں کھانے کو دیکھیں تو بچوں کا خاص کر کے خیال رکھیں، کیونکہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ محبت کے معاملے میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے ستارہ وہ نحس بیٹھا ہے 8ویں کھانے میں، تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی محبت میں آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، تو تھوڑا سا احتیاط برتیں اور سوچ سمجھ سے کام لیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر جوا وغیرہ، کوئی لاٹری وغیرہ، اسی لالچ میں اگر آپ کچھ، وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے بھی پرہیز کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ اچھی رہے گی، نارمل رہے گی، کوئی پریشانی، یعنی کہ بیوی سے جو تعلقات ہیں یا ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی۔ بیرونی سفر موافق ہے، اگر کریں تو موافق ہے۔ ملازمت کے حضرات جو خواہش مند ہیں، فی الحال کوئی امکان نہیں لگ رہا، آگے اسباب بنیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ابھی تو جو ستارہ جو ہے وہ تو اپنی رفتار سے چلتا ہے، لیکن دوسرے ستاروں کی جو سپورٹ ہے، جیسے قمر کے دوست ستارے ہیں، جیسے سمجھو کہ بھائی مریخ ہے، وہ بھی حبوط میں بیٹھا ہے، شمس ہے وہ بھی حبوط میں بیٹھا ہے، اور مشتری ہے وہ بھی نارمل بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی سپورٹ کم ہے۔ تو یہ اس لیے یہ ہفتہ سرطان والوں کے لیے ویسے بھی نارمل رہے گا۔ تو ناظرین، اللہ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔